نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ اور ذرا صاحب بفضل باری تعالیٰ اپنے مشاہد اور شیخ کی بابرکت صحبت سے ولایت میں دخل نہیں ہے عمر کا اور علم کا. ولایت میں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، ولی، اس روئے زمین پہ، اس میں دخل نہیں ہے عمر کا اور علم کا. کوئی تو ولی پیدائشی ولی ہوتے ہیں، پیدائشی ولی، ہاں، اور کوئی ریاضت عبادت سے، عشق سے، ہاں، ولی بنتے ہیں، مجاہد ریاضت سے. عشق ایسی چیز ہے، علم کم ہو لیکن عشق ان کو ولایت تک پہنچا دیتا ہے. جیسا عشق ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ سے، ویسی مجاہدہ یا ریاضت ہوگی ان کی، ویسے امتحانات اور مصائب سے گزریں گے. جتنا کامل عشق ہوگا، جتنی اونچائی درجے کا عشق ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ سے، اتنے امتحانات سے گزریں گے. اور اس میں دخل نہیں ہے کہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا عمر رسیدہ ہو، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو پروفیٹ ہیں وہ معصوم ہوتا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. ان کا حسب نسب، ان کی خاندان بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اسی اعلیٰ خاندان میں جو ان کے ماں باپ ہیں، ان سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کے ماں باپ سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور اعلیٰ خاندان ہوتا ہے، وہاں نبی پیدا ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی پروفیٹ معصوم ہوتے ہیں. ولی پیدائشی ولی بھی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی ہو سکتا ہے، توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، یعنی کوئی دنیا دار آدمی ہے، اسے توبہ کر لی پکی، پھر اس کے بعد اللہ کے سلوک پہ چلا، یعنی سالک بنا. ان نے سوچا اللہ کا راستہ طے کرنا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، یا ایک عمر میں مطلب گناہ کرا انہوں نے، لیکن پھر جب توبہ کری انہوں نے، اللہ کا ریاضت عبادت میں لگ گیا، ہمیں تن ہمیں وقت، پورا توجہ کے ساتھ، قلبی، ظاہراً باطناً، علم کے ساتھ، یعنی علم سیکھ رہا. مولوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور غیر مولوی بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، یعنی عشق پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کسی کی نیت کو، اس کو اپنے مقبول بندہ جو دنیا میں ہوتا ہے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، اس کی صحبت دیتے ہیں اس کو اپنے فضل سے. صحبت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اس کی برکت سے پھر وہ سلوک طے کرتا ہے. جو سلوک اپنے آپ طے نہیں ہو سکتا، کسی برکات چاہیے، ان کا فیض چاہیے، تب جا کے سلوک طے ہوتا ہے. کیونکہ شیاطین پورے لگ جاتے ہیں پیچھے اور اس کو ہٹانے کے لیے کہ راستے تک نہ پہنچے. عمدہ چیزیں دکھائیں گے، تمام اپنی شکلوں میں اس کے سامنے آئیں گے سوتے وقت، ہر وقت جنات، تاکہ وہ بھٹک جائے، رنگ رنگلیوں میں مبتلا ہو جائے، اور اسی میں سمجھے یہی بزرگی ہے. ان رنگ رنگلیوں میں دکھاتے ہیں شیاطین جنات کی شکل میں، ہر وقت وہ سوچتا ہے یہی کمال ہے، وہ اسی وجہ سے وہاں سے روکنا چاہتے ہیں. لیکن وہ فیض ہوتا ہے بزرگوں کا، تو ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کرتا اور آگے بڑھتا رہتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. وہ بزرگوں کا فیض ہوتا ہے. یہ تو شیاطین پوری زور لگاتے ہیں، کئی چیزیں دکھاتے ہیں، تو سوچتا ہے یہی بزرگی ہے، وہاں رک جاتا ہے انہیں دیکھ کے. بزرگی یہ نہیں ہے کہ جنات وغیرہ نظر آ جائے اور آگے پیچھے جنات سوچتا ہے یہی بزرگی نہیں، بلکہ ان سے بچ کے آگے بڑھنا ہے. اس لیے کیونکہ جنات ہمارے کوئی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ہماری نسبت نہیں ہے ان سے، ہماری قوم نہیں ہے، ہماری کوئی جو ہے حسب نظر نہیں ہے، وہ دوسری قوم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک واقعہ نقل کیا ہے کسی بزرگ نے کسی کتاب میں، کہ ایک مولوی صاحب سے جنات پڑھا کرتے تھے بچے انسان کی شکل میں. مولوی صاحب کو ہی پتہ ہوگی، ظاہری بات ہے، اور ایک بزرگ کو پتہ ہو جاتی ہے جنات ہے جو انسان کی شکل میں آیا ہے، اور سمجھ جاتے ہیں، وہ اپنی روحانیت سے اللہ تعالیٰ اپنے نور سے سمجھا دیتے ہیں. اتفاق نے بچے نے کہا مولانا حضرت میری نکاح ہے، آپ آئیے گا. بزرگ نے ٹھیک ہے اوکے. تو جب ان کا نکاح کا وقت ہوا تو وہ جنگل سے گزر رہے تھے، وہ پیڑ پہ بیٹھا ہوا تھا جنات. تو کہا واہ، آج میرے استاد آ رہا ہے، میں ابھی انہیں اپنی طرف بلا لیتا ہوں پیڑ پہ، آج میرا نکاح ہے. تو بتاتے ہیں، روایت میں آتی ہے، حکایت میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے وہاں سے پیڑ پہ بیٹھے بیٹھے، وہ بزرگ زمین پہ دھس رہے ہیں. وہ ہاتھ لمبا کرتا جا رہا ہے، بزرگ زمین پہ دھستے جا رہے ہیں. وہ ہاتھ لمبا کرتا جا رہا ہے، بزرگ زمین پہ دھستے جا رہے ہیں. اس کے باپ نے ہاتھ پکڑا، کیا کرتا ہے، سارے قیامت تک تو ان کو نہیں چھو سکتا، یہ اللہ والے ہیں اور باوضو ہیں، اللہ والے ہیں، ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے باپ نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا، یعنی کتنا لمبا ہاتھ کر لیا ہوا اس نے. جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں اختیار اپنے آپ کو کر سکتا ہے مبدل، اور کتنا بھی لمبا ہاتھ کر سکتا ہے اپنا مبدل کر سکتا ہے.
सकता है, कितना भी बड़ा वजूद बना सकता है अपना। बहुत अल्लाह ताला ने उनको इन चीज़ों से नवाज रखा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ बुज़ुर्गों को दिखाई दे आते हैं, वो इंसानी शक्ल में दिखाई देते हैं, इंसानी शक्ल में, अपने असली वजूद में नहीं दिखाई देते। समझ भाई, अपने असली असली वजूद में दिखाई नहीं देते, इंसानी शक्ल में भी जिन्नात को देखना कोई मजाक नहीं है। कोई एक चीज़ जो है नहीं है सामने, एकदम आदमी को देख लो सामने तो हवा ख़राब हो जाती है, कि आप अकेले बैठे हैं कमरे में, कोई नहीं, एकदम कोई चीज़ सामने नज़र आ जाए आदमी के औसान ख़राब हो जाते हैं। इंसानी शक्ल में भी देखना औसान ख़राब हो जाते हैं भाई, साहब बुखार चढ़ जाता है। असल बात ये है। अब इसका मैं वाक़या नकल करता हूँ कि इश्क क्या चीज़ है। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े बुजुर्गों में से रहे। चिश्तिया गलबा ज़्यादा था, चिश्तिया गलबा ज़्यादा था उनका, लेकिन उन्हें कई बुजुर्गों से खिलाफत मिली हुई थी। बड़ी रियाजत, बड़ी मुजाहिदे किए, उलूम पूरे हासिल नहीं किए थे, यानी पूरी मौलवियत नहीं की थी मदरसे से, किसी वजह से घर के हालात की वजह से मदरसा छोड़ दिया था, यानी पढ़ाई छोड़ दी थी। 8 साल का बताते हैं मदरसे का कोर्स है मौलवियत का, तो उन्होंने शायद 3-4 साल पढ़े थे, लेकिन इश्क पैदा हो गया था उन्हें अल्लाह तबारक ताला से। शेख की बरकत से शेख भी दिखा दिए थे अल्लाह ताला ने ख्वाब में, तुम्हारी ये इनसे बैत हो जाओ। जब देखा ढूंढते फिर रहे हैं ऐसे, अब कहाँ मैं देखूँ, जो ख्वाब में ही तो देखा बुजुर्ग को। पता चला एक मस्जिद में गए, झंझाना था कहीं, थोड़ा सा गांव, वहाँ नमाज़ पढ़ने गए, देखा तो वहाँ बच्चों को कायदा पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब हज़रत नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह, छोटे छोटे बच्चों को कायदा पढ़ा रहे हैं। तो देखा एकदम कदमों में पड़ गए कि हज़रत मुझे बैत कर लो। तो उन्होंने भी कह दिया तुम्हें अपने ख्वाब पे बड़ा नाज है, अल्लाह ताला ने उन्हें भी ख्वाब दिखा दिया था, उनसे बैत हुए। कुछ जगह जाके मैंने 2 रकात नफिल भी पढ़ी है झंझाना, हज़रत नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ वो इबादत करते थे ना, वहाँ मैंने 2 रकात नफिल भी पढ़ी है, उनकी बरक़ात थी हैं। समझ भाई, उन्हें ऐसा इश्क पैदा हो गया था, बड़ी रियाज़त, बड़े मुजाहिदे, बड़े इम्तहानात दिए अल्लाह ताला ने, बड़े इम्तहानात। हाँ, शेख ने कहा अभी और तुम जो है अभी निखरे नहीं हो। पता चला और दूसरे बुजुर्ग से भी उन्हें खिलाफत मिली, नक्शबंदिया से कई जगह से खिलाफत मिली उन्हें, तब जाके वो मुकम्मल हुए। तब बड़े बड़े तबाह और जय्यद आलिम उनसे बैत हुए। यहाँ तक के इम्तहानात ऐसे हुए कि मदीना शरीफ हिजरत कर गए थे, हिजरत कर मदीना शरीफ हो गया, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे, जिहाद का फतवा लगा दिया था उन्होंने। ये भी उस ज़माने की बात है, 1857 के आसपास की, अब बाद में समझ में आई, जहन नशी कर लेना। तो वहाँ जब मदीना शरीफ चले गए, वहाँ इतना फाका हुआ, इतना फाका हुआ कि इतनी ताकत नहीं थी, नक़ात हो गई थी, इतने कमज़ोर हो गए थे, लागर हो गए थे, नक़ात इतनी हो गई थी, खड़े होके क़याम करके नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, यानी इतनी ताकत नहीं थी जिस्म में, क़ुव्वत अज़्साम में, कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकें। तो उसमें भी बाअदब क्या कह रहे हैं अल्लाह तबारक ताला, ये नहीं कह रहा अल्लाह मियाँ इतनी इबादत करता हूँ और आप मुझे फाके से रख रहे हैं, यही तो अल्लाह वाला होता है वली। इसी को तो इम्तहान लेते हैं कि कितना देखूँ मैं, कितनी बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए ऊँची विलायत थी उनकी, बहुत ऊँची विलायत थी। विलायत के भी 12 तबके हैं, पता नहीं कौन सी विलायत हुई, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हाँ, ज़्यादा गुलू ना करूँ तो बेहतर है। तो मैंने जब देखा ही नहीं उन्हें, मैं अपने शेख के बारे में दावा कर सकता हूँ, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह के, उनकी ऊँची विलायत थी उनके पास, यानी वो कुतुबुल अफ़ताब थे, जहाँ तक मेरा ख्याल, बिल्कुल होंगे 100%, जब तो मैं कह रहा हूँ दावे से, ऐसी बात नहीं, बसीरत हो जाती है। तो इतना फाका हुआ, इतना फाका हुआ, अल्लाह ताला से अदबन क्या कह रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला से हम ऐसी दुआ नहीं कर सकते जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, दुआ भी सोच समझ के करनी चाहिए। अदबन कह रहे हैं अल्लाह मियाँ मैं नहीं चाहता क़याम पढ़ दे, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना पढ़ दे, मैं नहीं चाहता बैठ के नमाज़ पढ़ूँ, मुझे शर्म आती है बैठ के नमाज़ पढ़ने में, कि आपके हुजूर खड़ा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, वो भी बैठ के नमाज़ पढ़ूँ। हाँ, जो का क़याम पढ़ दे भाई, इतनी ताकत दे दो अल्लाह मियाँ, मैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ता हूँ। ये नहीं कह रहा अल्लाह मियाँ इतना फाका कर रहा हूँ, खाने को ही नहीं, इतनी कमज़ोरी आ गई, बैठ के नमाज़ पढ़ी जा रही है। अल्लाह मियाँ ये क्या कर रहे हैं आप, सालिक थे, सालिक के मुकाम को पहुँच चुके थे इश्क के अंदर। तो कह रहे हैं अदबन अल्लाह मियाँ मुझे बैठ के नमाज़ पढ़ते में शर्म आती है, जब आपके हुजूर आया हूँ तो खड़े होकर नमाज़ पढ़ूँ, पूरे अरकान नमाज के जो हैं वो अदा करूँ। बस ये सुनना था अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान मुबारक से। अल्लाह ने कहा बस यही चाहता था तेरी ज़ुबान से सुनना। रिवील हुई कल पर, शरे सदर हुआ, इल्का हुई, कश्फ हुआ, बस उसी दिन से बताते हैं बुजुर्गान दीन जिन्होंने उनके बारे में अपनी कुतुब लिखी हैं, मलफूज़ आदम थानवी रहमतुल्लाह बताते हैं, उसी दिन उनके नाम से लंगर चले थे मदीना शरीफ में, उनके नाम से लंगर, इतना रिजल्ट दे दिया था अल्लाह ताला ने कि खुद तो खा रहे थे, उनके नाम से हज़ारों आदमी पेट भर के चिकम शेर होके जाते थे वहाँ से, उनकी बरक़ात इतनी ज़ाहिर करी अल्लाह ताला ने। तो भाई हुज़ूर अक़दस सल्लम तमाम नबियों के सरदार, रहमतुल्लिल आलमीन, कई दिन चूल्हा नहीं जलता था घर में, कई दिन फाके से रहते थे हुज़ूर अक़दस सल्लम में,
اتنی تکالیف اٹھائیں، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی بھی کھا رہے تھے جو کی روٹی کھا رہے ہیں۔ جب اس دنیا سے حضور مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے سونے کا پہاڑوں کے حکم دے دیا فرشتوں کے ذریعے سونے کے پہاڑ بن جائیں، تو آپ نے منع کر دیا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ، میں چاہتا ہوں ایک دن فاقہ کروں، ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، کیونکہ اور پیسہ آ گیا میری امت غفلت میں پڑ جائے گی، اللہ کے طرف سے عبادت سے ہٹ جائے گی۔ تو تمام جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں نا، کوئی بادشاہ انبیاء آیا، کوئی حضرت سلیمان بادشاہت تھی بہت، تمام بادشاہت کے ساتھ نبی اترے، یہ ہمارے حضور نبی غریب تھے، غریب نبی تھے، غریب نبی، مسکین نبی، یہ نبی ہمارے حضور اکرم غریب نبی تھے، یعنی کئی صحابہ بھوکے ہیں، ایک کٹورا پانی مطلب ایک کٹورا دودھ آ گیا، سب صحابہ کو پلایا، پہلے سب صحابہ کو، بعد میں اپنی آپ اس کو نوش فرمایا، دودھ کو اپنے آپ آخر میں نوش فرمایا، خود بھی بھوکے تھے وہ نفس نفیس پہ، لیکن پہلے تمام صحابہ کو خوب سیر ہو کے دودھ پلایا، اور کٹوروں میں ایسا معجزہ تھا، اس تمام ایک کٹورا دودھ تمام کئی 70 صحابوں نے پی لیا، اس میں ایسی برکت رکھی ہے حضور اکرم کے ہاتھ مبارک سے، پھر آخر میں خود نوش فرمایا۔ ایسے نبی تھے ہمارے حضور اکرم، ایسی امت سے محبت کرتے تھے، اور بھائی عشق سے حضرت حاجی امداد اللہ مکی حاجی رحمۃ اللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہاں تو بھائی یہ عشق ہے، عشق عمر نہیں دیکھتا، عشق علم نہیں دیکھتا۔ اور تھوڑی اور ایک حکایت بیان کر دوں، جب باتیں نکلتی ہیں تو نکلتی آتی ہیں۔ اولیاء مسجد تھی ایک مہرولی میں، وہاں تمام اولیاء اللہ کی نشست تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، بڑے بڑے ولی، بہت ولی تھے، چاروں طرف سے آئے ہوئے تھے، دلی کے اور آس پاس کے بھی علاقے سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ غریب نواز وہ بھی تھے وہاں پہ، جو اجمیر شریف ہے وہ بھی وہیں تھے۔ تو ایک آسمان پہ دیکھا کہ کوئی چیز نمودار ہوئی، کوئی چیز غیبی نمودار ہوئی، بڑے بڑے ولیوں نے اپنے دامن پھیلا دیے کہ شاید ہمارے دامن میں اتر جائے، ہمارے دامن میں اتر جائے۔ جب کوئی چیز روحانی اور قدرتی ظاہر ہوتی ہے نا، ہر آدمی سوچتا ہے میرے پاس آ جائے، سب نے دامن پھیلا دیے۔ ایک نو عمر بچہ سب اولیاء اللہ کی چپلوں میں بیٹھا ہوا تھا، تواضع اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سب کی چپلوں میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ چلا وہ سب چیز جو نمودار ہوئی تھی آسمان میں ان کے دامن میں اتر گئی۔ تمام تعجب کیا تمام اولیاء اللہ نے، یہ بچے کا مقام اتنا بڑا ہے جو یہ غیبی چیز اس کے دامن میں اتر گئی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے دیکھا، ان سے بیعت تھے وہ بچہ نو عمر بچہ تھا، تو کہا اتنا بڑا مرتبہ مجھ سے بیعت ہوا، انہوں نے بھی تواضع ظاہر کری، شیخ ہی ہوتا ہے بھائی صاحب، شیخ ہی ہوتا ہے، وہ بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کی برکت سے مرید کو آگے کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، شیخ ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی شیخ کی برکت سے مرید کو ظاہر کرتے ہیں، دنیا میں بہت بڑا نام دیتے ہیں، آشکارا کرتے ہیں، وہ بات الگ ہے، شیخ کی برکات ہے۔ تو کہا تواضع اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اپنے کو گراتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں کوئی حدیث بھی ہے، من تواضع اللہ رفع اللہ، شاید حدیث غلط پڑھ رہا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، اعلیٰ کرتے ہیں، رفع کرتے ہیں۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ اپنے آپ کو گراؤ، بڑا مت سمجھو، تواضع پیدا کرو، یعنی مسکینیت ہو قلب کے اندر کہ میں بادشاہ ہو کے بھی مسکین ہوں، یہ توجہ یہ قلب پر ہونی چاہیے، بات آنی چاہیے۔ زبان سے آپ کچھ بھی کہتے ہو صاحب میں تو حقیر فقیر ہوں، اگر قلب سے نہیں کہہ رہے تو اللہ کی نظر میں زیرو ہو آپ۔ تو کہا واہ، انہوں نے بھی تواضع پیش کی نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے، کہ مجھے پتہ ہوتی میں تم سے بیعت ہوتا، میں بیعت نہیں ہوتا، تم مجھ سے نہیں ہوتے، میں تم سے ہوتا۔ اور کہا میرے جانے کے بعد کوئی میری حاضری دیتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو میں چاہوں گا پہلے تمہیں سلام کر کے آیا پھر میرے پاس آیا۔ ان کا نام تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو مہرولی میں ان کا مزار ہے۔ کیا نام تھا اس بچے کا؟ ان کا نام تھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ سمجھ میں یہ باتیں ساری، جو بندہ تواضع پیدا کرتا ہے نا اسے اللہ تعالیٰ عرفہ کرتے ہیں، اور تواضع قلب سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی، بعض اوقات قلب سے زیادہ ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ زبان سے تو سب کہتے ہیں یہ ہم بندے فقیر ہیں، درویش ہیں، یا ہم تو آپ کی چپلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں بڑے کیا، پتہ چلا دل میں ذرا سی بھی تواضع نہیں ہے، اور دل میں بڑائی ہے، قلب کی اصلاح کری نہیں، زبان سے اصلاح والی بات کر رہے ہیں، سب کے دل جیت رہے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلب سے اور زبان سے بات ایک ہی ہونی چاہیے، جو زبان پہ ہو وہ قلب پر ہو، یعنی جو تمہارے کردار سے ظاہر ہو رہا ہے وہ قلب سے بھی ظاہر ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں بندے کے، قلب پاک ہے نہیں پاک ہے، اصل سارا لوتھڑا جسم میں جو ہے نا گوشت کا، وہ کیا قلب سے ہی سارے چیزیں صادر ہوتی ہیں، اور جو آپ اعمال کرتے ہو نا
کردار کو ظاہر کرتے ہو، ظاہری باتیں قلب پر اثر کرتے ہیں. قلب سفیر ہے آپ کا، اور قلب ہی جب پاک ہو جاتا ہے نا کبھی، تبھی اللہ تعالیٰ قلب کو عرش بناتے ہیں اپنا. سمجھ میں آئی؟ اصل بات یہ ہے، تواضع ہے اصل چیز. اللہ تعالیٰ اس بات کو ذہن نشی کریں تمام امت مسلمہ کو اس پہ، اور اپنے اندر ایک عشق پیدا کریں. اور آپ کے طول میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق آسانی سے نوازو، خیر کو ہدایت کام کریں. آمین ثم آمین. واقعی دعوانا الحمدللہ.